پچھلے کئی پروگرام طلاق کے حوالے سے چل رہے تھے، جو سوشل میڈیا پر بحث چھڑی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ کلام کر رہے تھے۔ طلاق کو لے کر ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ زیادہ اختلافات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اہل علم کی طرف سے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ انہی شکوک و شبہات کو دور کرتے کرتے الحمدللہ بہت سارے ہمیں کمنٹس موصول ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اچھے، تو ان لوگوں کا ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے تنقیدی بھی کمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سبھی پر رحم و کرم نازل فرمائے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور موضوع حل کرنا ہے طلاق کے حوالے سے، کہ اگر کسی مسئلے پر اجماع آ جائے تو کیا اس اجماع کے خلاف جایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا جو کتابوں میں اجماع لکھا ہوا آیا کرتا تھا تو اس اجماع کا معنی کیا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، خاص طور پر طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، جو طالب علم درس نظامی کے، ان کے لیے بہت اہم موضوع ہے، سیکھنے کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرواتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سیکنڈ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے، قرآن سیکھیں، لا مذہبیت بد مذہبیت سے محفوظ رہیں، یہ ہمارے کورس کا موضوع ہے، ٹائٹل ہے۔ اگر آپ بھی خود میں وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اور جتنے لا مذہبیت کے اعتراضات ہیں آپ خود وہ قرآن پاک سے دور کر سکیں اور قرآن کو صحیح طور پر حل کر سکیں، تو آئیے ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا سر، طلاق کا موضوع چل رہا ہے، اس پر ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، مجھے لسی بنائے چلے جا رہے ہیں اس موضوع کی، لیکن کیا کریں، سوالات اتنے سارے موصول ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع چھڑا ہے تو پھر آپ اس کو مکمل طور پر حل بھی کیجیے۔ ایک عمومی اصول بیان کیا جاتا ہے جو آپ بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرکزی اصول تھا کہ قرآن کے خلاف جب روایت آتی تھی تو اس کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہر دفعہ ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کا اصول، لیکن کیا وجہ ہے کہ طلاق کے معاملے میں اس کو فوقیت نہیں دی گئی، اس پر عمل نہیں کیا گیا؟ تو ان دونوں میں فرق کیوں ہو رہا ہے؟ کس نے کہا ہے طلاق کے مسئلے پہ امام ابو حنیفہ نے اس پر عمل نہیں کیا؟ امام ابو حنیفہ جو روایتیں آ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو خبر واحد ہے نا قرآن کے مقابلے میں، تو پھر ان روایتوں کے مطابق کیوں فیصلہ کر رہے ہیں طلاق کا؟ یہ تو مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول کیا تھا، وہی سمجھنا آپ کے جو اصحاب آئے ہیں بعد میں، جیسے محمد بن مغو کیوں اختلاف کرتے تھے، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کیا کہتے تھے وہ سمجھتے ہو؟ چلے بہرحال اس موضوع کو کیا امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، اگر میں آپ کو بولوں اگر کسی شوہر نے ایک طلاق دے دی، پھر اسی مجلس کے اندر یا اس پوری عدت کے اندر رجوع ابھی نہیں کیا، دوبارہ غور کیجئے گا، اسی مجلس کے اندر یا عدت کے اندر 10 دن بعد، 20 دن بعد، 30 دن بعد، 40 دن بعد، 50 دن بعد اگر شوہر دوسری طلاق دے دے، نیت بھی کر رہا ہو، دوسری ہو جانی چاہیے، بالکل۔ تیسری طلاق دے رہا ہے، تیسری ہو جانی چاہیے، کیونکہ صحابہ کا اس بات پہ اجماع گزرا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں اگر آپ کو بولوں کہ متفقہ طور پر فقہ حنفی میں 20 مسائل ایسے ہیں جس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک طلاق شوہر نے دے دی، اب اسی مجلس کے اندر یا پوری عدت کے اندر وہ دوسری دے گا نیت کر کے بھی نہیں ہوگی، تیسری دے گا نیت کر کے بھی نہیں ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں سر، کیا ہو گیا؟ متفقہ ثابت ہے، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر آپ کو یہ بھی پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ محمد بن مقاتل وہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کیوں سٹینڈ الگ لیتے تھے، یار غلط بیانی نہ کرو، امام ابو حنیفہ کا نام لے کے ابھی چلتے ہیں۔ دیکھیے گا، طلاق کی 2 نوعیتیں ہیں، طلاق کی اب 2 قسمیں ہم بنا لیتے ہیں۔ طلاق ایک ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے صریح لفظوں میں دی گئی طلاق، ایک ہے جسے کہا جاتا ہے کنایہ لفظوں میں دی گئی طلاق۔ کنایہ کہتے ہیں وہ لفظ کہ جس کے اندر آپ نیت کریں گے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، جا تو آزاد ہے میری طرف سے، کیونکہ آزاد کا کلمہ رشتہ ختم کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے، نیت کرے گا، اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ سر غور کیجئے گا، صریح طلاق کے اوپر جو دلائل ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں، کنایہ طلاق کے اوپر فقہ حنفی بالکل اپوزٹ کھڑی ہو جاتی ہے، اور کنایہ طلاق میں ان کے وہ سارے دلائل بن جاتے ہیں جو دلائل شیخ ابن تیمیہ یہاں دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جو شیخ ابن تیمیہ صاحب یہاں دے رہے ہوتے ہیں وہ سارے دلائل۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، اگر ایک شوہر ہے، اس نے اپنی بیوی کو کہا انتی بائن، جا تجھے طلاق بائن ہے، یا جا تو آزاد ہے، سوال یہ ہے کہ پھر اس نے دوبارہ بولا کہ جا تو آزاد ہے، اور نیت کی اس نے باقاعدہ طلاق کی دوسرے جملے سے، پھر اس نے تیسری دفعہ بولا انتی بائن، پھر اس نے نیت کی طلاق کی، ایک ہی مجلس میں بولے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک مجلس میں نہیں، انتی بائن بولا تھا آج، 10 دن بعد جا کر دوسرا انتی بائن بولا اور اس میں بھی طلاق کی نیت کر لی، صحیح ہے۔ پھر 1 مہینے بعد عدت کے اندر جا کر کے تیسری دفعہ اس نے بولا جا تو آزاد ہے، پھر بھی اس نے اپنے دل میں نیت کر لی۔ سر کتنی طلاقیں ہوں گی؟
ہونی تو 3 چاہیے ہمارے ماحول کے مطابق. بال اتفاق فقہ حنفی کے نزدیک اس کا کچھ اعتبار نہیں, اس کی نیتیں گئیں سائیڈ پر, صرف ایک ہی طلاق ہوگی, بائنا کو بائنا لاحق نہیں ہوگی فقہ حنفی کے مطابق. فقہ حنفی کے مطابق امام ابو حنیفہ کی یہی تحقیق ہے, امام محمد نے اس کو ذکر کیا, ظاہر و روایہ فقہ حنفی کا یہ 1400 سال سے فقہ حنفی متفق علیہ اس کے اوپر کھڑی ہے کہ بائنا کو بائنا لاحق نہیں ہوتی ہے, اور بائنا کی کئی صورتیں آگے بن جائیں. یہاں پر اب چند سوالات پیدا ہوتے ہیں, میں عبارت بھی آپ کو پہلے پڑھا دیتے ہیں, چلیں علامہ شامی کو بھی پڑھیے گا. کافی کے اندر حاکم نے بھی جو ظاہر و روایہ لکھا ہے امام محمد سے, وہ کیا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اذا طلقها تطریقۃ بائنا, اگر کسی بھی شخص نے بیوی کو بائنا طلاق دے دی, ٹھیک ہے, ثم قال لها فی عدتها, اب یہ شوہر عدت کے اندر, پوری عدت کے اندر دوبارہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ انتی علیہ حرام, کہ تو مجھ پر حرام ہے, غور کیجئے گا, یا وہ بائن لفظ سے طلاق دے, یا وہ اور کوئی کنایہ لفظ استعمال کر دے, وہو یرید بہ الطلاق, اور طلاق کی نیت بھی کر لے, طلاق کی نیت بھی کر لے, لم یقع علیہ شیء, کوئی بھی طلاق واقع نہیں, صرف ایک طلاق ہوگی پوری عدت میں. تو آسان الفاظ کے اندر دیکھیے گا, شوہر نے ایک دفعہ کہہ دیا تو مجھ سے آزاد ہے, طلاق کی نیت سے بولا آزاد ہو گئی, اب پوری عدت کے اندر 10 دفعہ بولے, 100 دفعہ بولے, 1000 دفعہ بولے, لاکھ دفعہ بولے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایک ہی طلاق ہوگی, نیت بھی کرتا رہے گا ان جملوں سے, اگلی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو ایک مجلس میں ایک ہی تو طلاق مان رہے ہیں فقہ حنفی والے, بائنا صورت, کنایہ صورت کے اندر, اور ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ کئی اور صورتیں وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں, معذرت, کئی اور صورتیں بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو معاملہ کلیئر ہو کہ فقہ حنفی کے اندر بھی بہت سی صورتیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں بالکل نہیں, ایک ہی طلاق ہوتی ہے, لاکھ عدت کے اندر بولتے پھر. اچھا ایک شخص ہے, اس نے بیوی کو طلاق دی اور اس کے بدلے میں اس سے 10,000 روپے لے لیے, بات چل رہی تھی رشتہ ختم کرنے کی, اور رشتہ ختم کرتے کرتے یہاں تک نوبت بچا لیا, 10,000 روپے دے میں تیرے کو طلاق دیتا ہوں, 10,000 لی اور طلاق دے دی, طلاق ہو جانی چاہیے یا نہیں؟ سر اس طلاق کے بعد پھر 20 دن بعد یا 30 دن بعد پھر شوہر نے کہا جا میں تیرے کو نیت کی اس نے, میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں, یا اس کے بعد پھر اس نے پھر ایک اور مہینے بعد جا کر کے بولا یا میں تیرے کو ایک اور بائن, ایک اور نہیں کیونکہ اس الفاظ میں تھوڑا اختلاف, جا آزاد ہے تو میری طرف سے, اور تیسری دفعہ بھی اس نے نیت کر لی طلاق کی. سر کتنی طلاقیں ہونی چاہیے؟ 3. سر ایک ہی ہوگی. اس صورت کے اندر بھی اگر مال کے بدلے شوہر طلاق لے چکا ہے, عدت کے اندر دوبارہ بائنا لفظ استعمال کرتا رہے گا, نیت کر کے بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ دوسری صورت بن گئی. سر اس کی 8 سے 10 صورتیں تو صرف علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے رد المختار کے اندر کہ طلاق کے اوپر طلاقیں نہیں ہوتی, پوری عدت کے اندر نہیں ہوتی. سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ صورتیں بنا کے دکھا رہے ہیں کہ فقہ حنفی کہہ رہی ہے کہ ایک کے بعد اور واقع نہیں ہو رہی, تو وہ جو اجماع کا لفظ کہا جا رہا تھا کہ جناب اس پر تو تواتر سے اجماع چلتے ہوئے آ رہا ہے, تو وہ کہاں گیا؟ سر ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھا کہ 3 طلاقیں 3 مانی جائیں گی. پہلا سوال یہ پیدا ہو گیا صحابہ کرام کا یہ اجماع دکھایا جائے کہ یہ اجماع صرف صریح طلاقوں کے اوپر ہوا تھا, کنایہ الفاظ سے دیے گئے طلاقوں کے اوپر اجماع نہیں ہوا تھا. پہلا سوال پیدا ہو گیا. اگر تو اس سوال کا جواب آپ ہمیں دکھائیں صحابہ کرام کے اجماع سے, پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع ہونا دور, صحابہ کا اجماع تو اس مسئلے کے خلاف کھڑا ہے جو طلاق بائن کا فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. اچھا سر وہ کیا ہے, پوچھیں وہ کیسے, یہ تو مسئلہ ہے. سر وہ یہ ہے کہ آپ حنابلہ علماء کرام کو اسٹڈی کریے. فقہ حنبلی کے نزدیک اگر کسی شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی, دوبارہ سمجھیں کیونکہ یہ فقہی اصطلاحات کے اوپر مشتمل موضوع ہے, سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے کہا انتی بائن, بائنا لفظ کے ساتھ طلاق دی, نیت اس نے کی ایک کی, کتنی طلاقیں پڑھنی چاہیے؟ 9. سر فقہ حنبلی کو حنابلہ علماء کو پڑھ کے دیکھیے, مالکی علماء کو پڑھ کے دیکھیے, وہ فرماتے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی. وہ چاہے شوہر ایک کی نیت کرے. دوبارہ سن لیجیے, کنایہ لفظ سے اگر کسی شخص نے بیوی کو طلاق دی, چاہے شوہر ایک کی نیت کرے, وہ کنایہ ظاہرہ لفظ ہے تو ڈائریکٹ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی, شوہر چاہے ایک کی نیت کرے یا نہ کرے. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ سر اس پر صحابہ کا اجماع ہے. فقہ حنابلہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھ, آپ منتہا ارادات پڑھ کے دیکھ لیجیے, آپ کشاف پڑھ کے دیکھ لیجئے, دیگر کو تو پڑھ کے دیکھ لیں. انہیں فرمایا یہی مسئلہ عمر فاروق سے آیا ہے, حضرت علی سے آیا ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سب سے آیا ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے, اور آگے جملہ لکھا ہے وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ, ایک صحابی بھی اس مسئلے کے خلاف نہیں ملا. سوال یہ ہے کہ اس پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اجماع ہے صحابہ کا, فقہ حنفی صحابہ کے اجماع کو کیوں نہیں مان رہی؟ بڑا سوال ہے.
سر صرف فقہ حنفی نہیں مان رہی، امام شافعی علماء نے بھی اس اجماع کو رد کر دیا، امام ابو حنیفہ فقہاء احناف نے بھی اس اجماع کو قبول نہیں کیا۔ یہاں بالکل سچویشن میں نے اس لیے کہا طلاق بائن میں سچویشن بالکل تبدیل کر دی، وہی جو طلاق صریح کے اندر ہم لوگ شیخ ابن تیمیہ کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، وہ سیم سچویشن بن گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے فقہاء احناف کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے یا شافعی علماء کو، ان کے نزدیک دو ہی دلیلیں۔ دلیل نمبر 1 کہ یہ مضمون قرآن پاک اس کی تائید پر نہیں کھڑا ہوگا، لہٰذا یہ جو دعوی اجماع کیا جا رہا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اچھا صحیح، قرآن پاک اس بھی تھا، کیونکہ قرآن کہے گا طلاق مرتان کی بات کرتا ہے، پھر امساک فإن طلقها اس میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ جب قرآن تائید پہ نہیں کھڑا تو اس دعوی اجماع کو فقہ حنفی قبول نہیں کر رہے، شافعیہ بھی قبول نہیں کر رہے۔ اچھا نمبر 2، یہ جو دعوی اجماع کیا گیا اس کے اوپر علماء احناف کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے، یہ دعوی اجماع ہمیں اس لیے بھی قبول نہیں کہ جن صحابہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں ان سے ایک ایک روایت کسی سے دوسری بھی آئی ہے، یعنی ایک طلاق بائن کی۔ اب جب صحابی سے روایت متعارض ہو گئی تو دعوی اجماع باطل ہو گیا۔ سر یہ 2 دلیلیں اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھ لیجئے گا، یہی 2 دلیلیں صریح طلاق کے اوپر بھی ہوں تو حضرت عمر فاروق جس وقت یہ قانون بنایا، بڑا اعلیٰ قانون تھا، اس کی توجیہ ہم نے کر کے بیان کی۔ اچھا اس کے بعد کیا شرعی حکم بدل گیا تھا؟ نو سر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے 3 طلاقیں 3 ہو گئی، انہوں نے فتویٰ بدل لیا۔ نو سر، صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے تو یہ بات بھی آئی ہے، وہ فرماتے تھے ایک منہ کے ساتھ جو زیادہ طلاقیں دی جاتی ہیں وہ ایک ہی ہوگی۔ دونوں روایتیں آئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یہ تو صحیح ابو داؤد کے اندر روایت اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاقوں کو 3 سر صحیح سند کے ساتھ حضرت علی سے بھی متعارض روایتیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی فرماتے تھے 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ سر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہی مروی ہے کہ 1 طلاق منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی 2 روایتیں آئی ہیں، ایک 3 طلاق ماننے کی اور ایک طلاق ماننے کی۔ سر کہنے کا مقصد کہ یہاں پر بھی چونکہ صحابہ کے تعارضات سے ہم نے اجماع نہیں مانا تو وہاں بھی تعارضات موجود ہیں۔ یہ قرآن پاک کے خلاف کنایا آ گیا تو صریح آ گیا وہی دلیل کے ساتھ، تو سر یہ ہے وہ پرابلم جس کو آپ سمجھیے گا کہ کنایا طلاق کے اوپر ٹوٹل سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ بھائی یہاں بھی صحابہ کا اجماع ہے، فقہ حنفی الگ کھڑا ہو گیا، تو وہی بات ہے نا، قرآن کے مقابلے میں فقہ حنفی دعوی اجماع کو بھی نہیں خاطر میں لیتا، وہ کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، تعارضات ہیں، روایتوں میں تعارض ہے، قرآن بڑی دلیل ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے کہ کنایا طلاق اور صریح طلاق کے اندر جو فرق کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، طلاقیں 2 طرح ہیں، یا صریح لفظ سے دی گئی یا کنایا لفظ سے دی گئی۔ کنایا کہتے ہیں وہ لفظ جو طلاق جیسا صریح لفظ نہیں ہے لیکن اس کو بھی طلاق کے معنی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ صریح لفظ سے رجعی طلاق پڑتی ہے، کنایا لفظ سے بائن طلاق پڑتی ہے جس میں رجوع نہیں کر سکتے، ہوتی دوبارہ رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، نکاح کر کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ فقہ حنفی کا قول ہے، صریح اور کنایا کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ سر سوال یہ پیدا ہوا، دیگر مجتہدین تو اس تفریق کو مانتے ہی نہیں، امام شافعی اس تفریق کو نہیں مانتے، بالکل ایسے ہی دیگر علماء اس تفریق کو نہیں مانتے کہ بھائی کنایا چاہے طلاق ہو، یعنی کنایا لفظ سے چاہے طلاق دی گئی ہو رجع تو ثابت ہوتی۔ تو سر فقہ حنفی اگر کنایا کو بائن طلاق مان رہی ہے، دیگر مجتہدین اس کو رجعی مان رہے ہیں، تو فقہ حنفی اگر بائنہ طلاق کے اندر الگ ہو رہی ہے کہ عدت کے اندر دوسری نہیں پڑتی، عدت کے اندر تیسری نہیں پڑتی، تو یہ اصطلاح تو صرف فقہ حنفی کی ہے، دیگر مجتہدین کے نزدیک وہ تو رجعی کی اصطلاح ہے، تو ان کے نزدیک تو ایک ہی مسئلہ ظاہر الروایہ میں امام ابو حنیفہ کا آ گیا، اور وہ یہ کہ طلاق عدت کے اندر دوسری نہیں پڑے گی، چاہے وہ نیت کر لے، تیسری نہیں پڑے گی چاہے وہ نیت کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آگے جا کے پڑھیں محمد بن مقاتل نے کیوں سٹینڈ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا غور کرو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کے اوپر، پتہ چل جائے گا وہ کہا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ فرق ہمارا ہے، دیگر مجتہدین کا تو ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک کنایا لفظ سے بھی طلاق دیں گے تو وہی ہے، طلاق کا دلالت النص بن جائے گا، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، رجوع بھی ثابت ہوتا ہے اور اب یہاں عدت پوری ہونے دے اس کی۔ تو سر یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ طلاق ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں آج شاید آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہو کہ کنایا طلاق پر بھی تو صحابہ نے علماء نے اجماع لکھا ہوا تھا کہ کنایا لفظ سے دی گئی طلاق چاہے ایک کی نیت کی ہو اکٹھی 3 ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں شاید پتہ نہیں تھا، اس اجماع کے خلاف علماء گئے ہیں، انہوں نے کہا صرف دعویٰ اجماع ہے، حقیقتاً اجماع نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے اس لیے کتابوں میں بہت سارے معاملات پر اجماع ایسے نقل ہو گئے ہیں جو حقیقت میں ماضی میں اجماع نہیں رہے، نہیں اجماع دعویٰ اجماع ہوتا ہے، دعویٰ اجماع صرف رو بھی رہ گئے کتابوں کے اندر، بالکل ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے مختلف کتابیں ہوتی ہیں، یہ ظاہر اور روایہ، چونکہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے درس نظامی کے بہت فائدہ مند پروگرام ہوگا تو تھوڑی علمی بحث اور زیادہ ہم کر لیتے ہیں۔
یہ جو باتیں ہیں ظاہر الروایہ، نادر الروایہ، اسی طریقے سے متون، شروحات، یہ ان کیوں نام رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں اب یہ جو آپ بحث چھیڑنا جا رہے ہیں سر، یہ بحث ہمارے عوام کو شاید بالکل سمجھ ہی نہ آئے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا شاید سمجھ میں آ جائے. لیکن وہ شخص کے جس کو فقہ سے تعلق ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ مفید گفتگو رہے گی، دعائیں دے گا. اگر آج سمجھ میں نہیں آئی وہ پڑھتا رہے، 10 سال بعد 2 سال بعد انشاءاللہ وہ پھر سمجھ جائے گا، کہے گا سر یہ بات آپ بہت اچھی سمجھا گئے. دیکھیں فقہ ایک فن ہے باقاعدہ، اس کی اصطلاحات الگ ہیں. فقہ مالکیہ کی اصطلاحات الگ ہیں، شافعیہ، حنبلہ، حنابلہ اور فقہ احناف. ایک جس وقت دیکھیں کوئی بھی ہم 4 لوگ بیٹھ کر بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہوں گے نا، تو ہم مل ملا کر بھی اپنی کوئی نہ کوئی اصطلاحات رکھ لیں گے. وہ اصطلاح چاہے جو کام کر رہے ہیں اس سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ ہو. جہاں انسان جمع ہوتا ہے چند اپنی اصطلاحات بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل بنا لے گا، اصطلاحات بنا لے گا. ہم مثلا مزید آسان کر دوں، ہم 4 دوست ہیں، روزانہ بیٹھ کے 2 گھنٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یار سر نے ڈیوٹی دی ہے، ہمیں چلو کام کرنا چاہیے. اگر ہم روزانہ کہیں 2 گھنٹے گزارنے لگ جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے ہماری آپس میں ٹرمز بننے لگ جائیں گے. مثال کے طور پر اس 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہمیں طلب ہونے لگ جائے گی چائے کی، ٹھیک ہے، تو ہم ایک سیٹ کر لیں گے کہ یار 5 بجے جو ہے نا ہمیں چائے پینی چاہیے. ایک ہم نے خود ٹائم ٹیبل بنا لی، ٹائم ٹیبل، ٹرمز، اصطلاحات، لفظوں کی سب بنانا شروع. اچھا اسی طرح علمی گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایک بات چھیڑی اور ہم نے آپس میں اگر ذکر کر دیا تو پھر اس کو آسان بنانے کے لیے ہم اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں اصطلاحی طور پر. یار نیکسٹ ٹائم جب کبھی ایسی بات آئے گی نا تو اس لفظ سے تعبیر کر دیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو انسان جہاں جمع ہوتا ہے وہاں ٹائم ٹیبل بنانا شروع کر دے گا، اصطلاحات بنا. تو فقہ حنفی ایک الگ اصطلاحات پہ چلتی ہے، شافعیت الگ اصطلاحات پہ چلتی ہے. یہ سب فقہوں کی اصطلاحات الگ ہیں، کیونکہ ایک عالم ہم مشرب تھے، وہ بیٹھے، ایک ارتقاء ہوا، ان کی اپنی اصطلاحات بننا شروع ہو گئی. فقہ حنفی اگر پڑھنی ہے تو اس کی اصطلاحات کے بغیر کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہو کیا رہا ہے، کون سی باتیں قبول کریں، کون سی باتیں قبول نہ کریں، یہ شارحین کیا کر رہے ہیں. تو میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے گا فقہ حنفی کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا متون، ایک ہوتی ہیں شروح، ایک ہوتے ہیں فتاوا. یہ 3 طرح کتابوں کی تقسیم کی جاتی ہے. متن کسے کہتے ہیں ذہن میں رکھیے گا. متن کے اندر ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے ہر اس مسئلے کو جو مسئلہ مستنبطہ امام ابو حنیفہ سے مروی ہو اچھی سے اچھی سند کے اندر. جیسے حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اس کی 2 قسمیں، ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. تو اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کی جو تحقیقات ہیں اس کے اندر بھی یہ پوری ایک جسے کہتے ہیں تحقیق کی گئی کہ کون سی باتیں، کون سے احکامات امام ابو حنیفہ کے ایسے ہیں جو ہم ان کی طرف اچھی نسبت سے منسوخ کر سکتے ہیں. اسے ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. آسان الفاظ کے اندر میں حدیث کی اصطلاح میں سمجھاؤں کہ جو سب سے مضبوط سند سے امام ابو حنیفہ کی بات آتی ہے وہ ظاہر الروایہ. اچھا اس کے مقابلے میں بہت سی باتیں امام ابو حنیفہ کی اور بھی آتی ہیں لیکن وہ اتنی مضبوط چین سے نہیں آتی، اس کو نادر الروایہ کہہ دیا جاتا ہے یا غیر ظاہر الروایہ کہہ دیا جاتا ہے. ہمارے متون کے اندر فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اس متن کو سنبھالیں جو متن امام ابو حنیفہ کے مستنبطات پر تھا. ٹھیک ہے، بہت حد تک 60% 70% ہمارے متون ایسے ہی ہیں. لیکن ہمارے متون جو ہے فقہ حنفی کے، اس کے اندر غیر ظاہر الروایہ بھی موجود ہیں. پھر وہ بعد میں علماء واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ظاہر الروایہ بات نہیں ہے. اچھا شروحات کیا ہوتی ہے ذہن میں رکھیے گا. جتنے بھی اب متن کی شرح کرنے والی شروحات ہوں گی اس کی 2 قسمیں بن جائیں گی. یا وہ شرح کرنے والے محققین کہلاتے ہیں یا وہ شرح کرنے والے شارحین کہلائیں گے لیکن محققین نہیں کہلائیں گے. 2 چیزوں میں فرق سمجھیے گا. محققین کہتے ہیں ہر وہ عالم جس کو استدلال پر مہارت ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہی تھی، اس کے پیچھے کا تمسک کیا ہے، وہ قرآن سے کیسے استدلال کر رہے ہیں، کون سے اصول کو اپلائی کر کے استدلال کر رہے ہیں. خبر واحد ہے تو قرآن کے مقابلے میں رد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو ہمارے اصول ہیں. جس کو استدلال پر مہارت ہے وہ محقق کہلاتا ہے. بہت سے علماء ایسے ہیں جن کو استدلال پر مہارت نہیں ہوتی ہے، عالم ہیں، بچے اچھے علم والے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. آپ 10 عالم دین اپنے سامنے کھڑا کر دیں، سب کے پاس بہت نور ہوگا علم کا، لیکن ہر ایک قرآن کے استدلالات کا ماہر ہو ضروری نہیں ہوتا. تو کئی علماء ایسے ہوتے ہیں جو نقول پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. تو شارحین کا دوسرا طبقہ جو محقق نہیں ہوتا، سر یہ طبقہ بالکل الگ ہوتا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو طبقہ ہے جتنی متون کی شروع کرے گا اس کے اندر اغلاط کا انبار بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتاب کے اندر ہر ایک مسئلہ وہ 10 جہتوں کے اندر بٹنا شروع ہو جائے گا. اتنے شدید اختلافات سامنے آنے لگ جائیں گے، آپ کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا کیوں ایسا ہوتا ہے، وجہ بھی بیان کرتا ہوں، پھر ان کا منہج بھی بتاتا ہوں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شارحین محقق نہیں ہوتے وہ بحث کرتے ہیں متون کے اندر آنے والی عبارت پر اس کے مفہوم مخالف کے اعتبار سے، بس اس کے مفہوم مخالف کے اعتبار سے.
مفہوم مخالف کے اعتبار سے کیا مطلب؟ اب متن امام ابو حنیفہ سے ایک آیا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ظاہر و روایہ جو امام محمد نے نقل کی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو آزاد ہے، کنایہ لفظ سے طلاق دی، اس کے بعد پوری عدت کے اندر وہ دوسری دفعہ بولے گا نیت بھی کر لے طلاق نہیں ہوگی، تیسری دفعہ بول دے نیت بھی کر لے طلاق نہیں ہوگی، یہ ایک متن آ گیا۔ اس کے پیچھے کا نفس استدلال کیا تھا پتہ نہیں، لیکن صرف ہم اس عبارت کے اوپر اگر ہم مفہوم مخالف کے طور پر بحث شروع کر دیں تو یار امام محمد نے کہا، غور کرو لفظ کے اوپر کہ تو آزاد ہے، اس کا مطلب یہ مسئلہ کنایہ طلاق کا ہونا چاہیے، لہذا کنایہ کو کنایہ لاحق نہیں ہوگی۔ اسی متن سے ہم نے ایک مسئلہ نکالا، کنایہ کو کنایہ لاحق نہیں ہونی چاہیے، لیکن کنایہ کو صریح لاحق ہو جائے گی کیونکہ وہ بات تو اس جزئی میں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ایک شخص نے بیوی کو کہا کہ تو آزاد ہے، عدت کے اندر بولا دوسری دفعہ کہ تجھے طلاق ہے، یہ ہو جانی چاہیے۔ اچھا پھر سوالات پیدا ہو گئے کہ اچھا ہو جانی چاہیے تو طلاق سے پھر رجعی طلاق پڑے گی کون سی؟ اگر رجعی بولے تو پھنس گیا کیونکہ پہلے رجوع باطل کر چکے ہیں۔ نہیں ہے تو یہ طلاق، لیکن یہ طلاق رجوع بائنہ بن جائے گی۔ اچھا بائنہ بن جائے گی، سوال یہ پیدا ہوا ابھی تو امام محمد کہہ رہے تھے بائنہ کو بائنہ لاحق نہیں ہوگی، صحیح، تو جب اس کو بنانا ہی بائنہ ہے تو بائنہ کو بائنہ لاحق کیسے ہوگی؟ سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوال، کھچڑی پہ کھچڑی بنتی، اس لیے کہ وہ سارا انحصار ہوتا ہے متن کی عبارت کے مفہوم مخالف پر۔ صحیح، اب مفہوم مخالف سے نکالا جو نتیجہ ہوتا ہے یاد رکھیں وہ صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھے، میں نے آپ کو بولا کہ بیٹا ذرا پانی پلاؤ یار ذرا، آپ کہیں کہ سر نے پانی مانگا ہے، لہذا سر کو ابھی کوئی تمنا نہیں ہے کولڈ ڈرنک پینے کی، سر کو ابھی بالکل دل نہیں کر رہا لسی پینے کا۔ اب آپ یہ بات آ کے مجھے کہہ دیں کہ سر آپ نے کم پانی مانگا اور میں نے استدلال یہ کیا کہ آپ کو بھی پیاس تو لگ رہی ہے، پانی سے پیاس تو لگ رہی ہے، لیکن آپ کی تمنا لسی کی نہیں۔ میں اگر بولوں آپ کو ابھی کیوں نہیں ہو رہی، میرے کو اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ تم میرے سامنے پیپسی رکھ، تم میرے سامنے 7 اپ رکھ، تم میرے سامنے لسی رکھ، یا میرے سامنے کچھ بھی رکھ، ایسا پیوں گا مزیدار، یہ تو نے کہاں سے سمجھ لیا میرے کو لسی کی طلب نہیں ہو رہی؟ سر میں اگر وضاحت اپنی بات کی کروں گا الگ بات ہے، لیکن آپ مفہوم مخالف سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو شارحین جو محققین نہیں ہوتے وہ مفہوم مخالف کی بحثوں کے اندر لگ جاتے ہیں کہ یار یا کنایہ کی بات ہے یا تلاسری نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا وہ جزیات بنتی چلی جاتی ہیں، کھچڑیاں پکتی چلی جاتی ہیں، اتنی زیادہ لج لج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک عبارت پر اتنی باتیں۔ اب دوسرے جو علماء یاد رکھیے گا جسے کہتے ہیں محقق عالم، جس کا مہارت استدلال پر ہوتا ہے، وہ متن سے پہلے جانتا ہے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے، پیچھے نص کون سی ہے قرآن کی، اس پر اصول کون سا اپلائی ہوا ہے، اس کو استدلال پر مہارت ہوتی ہے۔ وہ بندہ کیا کرے گا، یہ جو متن کے مفہوم مخالف کے اوپر جتنی ابحاث ہوئی ہیں آرام سے بتا دے گا یہ ساری فضول ہے، غلط ہے، یہ نکالو یار، یہ نکالو بحث، اس لیے کہ استدلال تو دیکھو کیا ہے یار، لسی کی تمنا کیوں نہیں ہو رہی، پانی مانگا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے لسی کی بھی تمنا ہو، پانی تو ہم عام بول چال میں یہی بولتے ہیں کسی کو یار پانی پلا پیاس لگ رہی، ہم مہمان بھی چلے جائیں نا کہیں تو ہم بولتے ہیں بیٹا ذرا ایک گلاس پانی پلا دو یار، کئی دفعہ ہوتا ہے وہ سامنے دو سوڈا بنا کے دے دیتا ہے، ہم پھر پی بھی جاتے ہیں کیونکہ پیاس تو اس سے بھی بجھ جائے گی۔ تو مفہوم مخالف، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی، دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استدلال جس کو معلوم ہے، اگر جس کو معلوم نہیں وہ متن سے استدلال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو اللہ کے نبی وضو کے اندر سر کے مسح پر 2 طریقہ کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام۔ ایک آیا ہے کہ پورا اپنا مبارک سر، پورا ہاتھ جو ہے اپنے مبارک سر پر پھیر دیتے ہیں، ایک طریقہ اور آیا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں کو سر پر پھیرتے تھے پھر پیچھے سے آگے بھی لے آتے تھے، یعنی اس طریقے سے پیچھے لے جانا پھر پیچھے سے آگے لے آنا۔ یہ باتیں نصوصات میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، اوکے، اس اطلاق سے کامل مراد لیں تو سب سے افضل پورے سر کا ہی مسح ہو جائے گا۔ سر اب نص کیا تھی، استدلال کیا تھا، وہ رہنے دیں، متن کے اندر ایک بات آ گئی سر کا مسح کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو شارحین ہیں جو استدلال کے ماہر نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس متن کی عبارت کو لیا، اس کے مفہوم مخالف چھیڑنا شروع کر دیے۔ مفہوم مخالف چھیڑنے کا کیا مطلب، اچھا سر کا مسح کیا جائے گا، پیچھے جایا جائے گا، آگے جایا جائے گا، کان کم، اوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ نہیں، آپ کو سر کا مسح کرتے ہوئے 2 انگلیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ اچھا، آپ بولو کیوں؟ اب اس لیے کہ میں نے اگر ہاتھ لگا کے مسح کیا تو یہ مستعمل ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا تو اس سے کان کا مسح کیسے ہوگا؟ ہے اس کا مطلب کہ نہیں، مسح اس طرح کرنا ہے کہ ہم یہ ذرا 2 انگلیاں چھوڑیں، صرف 3 انگلیوں سے سر کا مسح کر لیں، یہ 2 انگلیوں سے پھر کان کا مسح کر لیں گے، اس لیے کہ اس کا تقاضا یہی بن رہا ہے، ایسا سب پوری جزیات پہ جزیات بحث سے نکالتے نکالتے آگے چلے گئے، نفس استدلال کا کچھ پتہ نہیں تھا، ایسا ہوا۔ سر آپ دیکھیں پھر محققین علماء جو ہوتے ہیں وہ ایسی بحثوں کو دیکھتے ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں، لا اصل لہ، وہ کہیں گے او بھائی اس کی کوئی اصل پیچھے نہیں ہے، سب پہ پانی پھر گیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھیں، مجھے یاد آ رہا ہے غالباً کمال الدین ابن الحمام صاحب کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے بھی ایسی بحثوں پہ لکھا لا اصل لہ، کوئی اصل اس کی نہیں بنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے اس کے اندر اتنے مفہوم مخالف متون کے نکال کے ایک الگ نقشہ ہی نہ بنا دو یار،
تو یہ ذہن میں رکھیے گا شارحین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محقق مزاج، غیر محقق۔ جو غیر محقق شارحین ہوتے ہیں وہ شارحین ان کو تمسک پہ چونکہ مہارت نہیں ہوتی ہے، وہ متن کے مفہوم مخالف پہ پوری بحثیں کرنا شروع کر دیں۔ اب میں اس کی ایک اور مثال دوں، جیسے ہمارے متن ظاہر و روایہ میں آیا، اگر کسی شخص نے بیوی کو بولا انتی بائن، لہذا عدت کے اندر یہ جملہ دوبارہ بولے گا نیت کر کے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، تیسری دفعہ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کے مفہوم مخالف کے اوپر شارحین نے بہت کلام کیا، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، ایک شخص ہے، اس نے طلاق دی مال کے بدلے، یعنی 1000 روپے کے بدلے طلاق دے دی، اس کے بعد جا کر اس نے 20 دن بعد انتی بائن جملہ بولا نیت طلاق کر کے، یہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اب مفہوم مخالف کے استدلالات چھیڑنے والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، متن کے اندر ہے اگر انتی بائن کہا، یہاں طلاق استعمال کی جا رہی ہے، لہٰذا اس عبارت میں یہ جملہ داخل نہیں ہونا چاہیے، ہم کہیں گے یہاں یہ طلاق کے اوپر یہ طلاق واقع ہو جانی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے علامہ شامی کو، انہوں نے کہا کیا یار یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، طلاق جب مال کے بدلے ہوگی آٹومیٹکلی بائنا ہو جائے گی، بائنا ہوگی تو بائنا کو بائنا لاحق نہیں ہوگی، اس سے کوئی نئی طلاق نہیں پڑے گی۔ نفس استدلال دیکھو، آپ متن کا مفہوم مخالف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ میں اس طرح کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، مفہوم مخالف کے اوپر جو بحثیں کی جاتی ہیں اس میں غلطیاں بہت آ جاتی ہیں۔ اب ہمارے کیا ہے، ایک متن ہوتا ہے، ایک شرح ہوتی ہے۔ اب فقہ حنفی کی جو شروحات ہیں وہ دو حصوں پر ہمیشہ منقسم ہوتی ہیں، یا صرف مفہوم مخالف کی ابحاث یا استدلال کے اوپر۔ ان دونوں کی باتوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ یہ بات ہے، یہ جس کو نہیں سمجھ میں آتی وہ بیچارہ کتابیں لے، یہ دیکھو فلاں کتاب میں بھی لکھا ہے، دیکھو فلاں کتاب، اور بھائی جس نے لکھا وہ مفہوم مخالف کی بحثوں کے اوپر پوری باتیں کی گئی ہیں یا پیچھے تمسکات کے اوپر بحثیں کی گئی ہیں، اس سے فرق پتہ لگ جاتا ہے۔ تیسرا درجہ کتابوں کا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے فتاوی۔ فتاوی کیا ہوتا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ فتاوی ہوتا ہے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو حالات کے حساب سے بھی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثلا پہلے ایک مسئلہ تھا اس میں حرج نہیں، آج کے دور میں حرج ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ اب حرج کی رعایت کرنا واجب ہے، قرآن کی نص اس پر موجود ہے، تو مسئلے میں بظاہر تبدیلیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فتاوی والے جتنے ہوتے ہیں، جیسے فتاوی قاضی خان دیگر، وہ کیا کرتے ہیں، جتنی ابحاث ہماری کتابوں میں شروحات میں آئی ہیں، پھر دیکھتے ہیں یار، کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے اندر دلیل میں اچھی بات کیا تھی، ٹھیک ہے، اس کو نکالنا۔ اچھا حالات کے تناظر میں آج حرج تو نہیں آ رہا، ایسا تو نہیں آ رہا، پھر وہ اس اقوال کو مفتہ بھی دور حاضر کے حساب سے بنا کر لکھتے ہیں۔ دور حاضر کے حساب سے ذہن میں رکھیے گا، جو حرج، ضرورت، ان بنیاد کے اوپر فتاوی ہوتے ہیں وہ فقط دور حاضر کے لیے مفتہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہو گیا، متن، شرح، فتویٰ، تین چیزیں بن گئیں جی۔ سر متن کے اندر الگ بات ہو، شروحات میں الگ بات ہو، فتاوی میں الگ بات ہو، ترجیح کس کو دی جائے گی؟ متن والے متن کو ترجیح دی جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ متن وہ مسئلہ جو براہ راست مستنبط ہے امام ابو حنیفہ کے استدلال کے اوپر، شارحین بیچ میں اپنے مفہوم مخالف ڈالتے ہیں، فتاوی والے بھی دور حاضر کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل مذہب چینج ہوتا چلا جاتا ہے، اصل مذہب ابو حنیفہ وہ متن ہی رہتا ہے۔ اس لیے جب متن، شرح، فتاوی میں اختلاف ہوں گے متن کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر فقہ حنفی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بائنا کو بائنا لاحق نہیں ہوگی۔ اس بحث میں علامہ شامی کو پڑھیے، علامہ شامی نے بہت سی بحثیں لکھی کہ شارحین دیکھو اس کے مفہوم مخالف سے یہاں بھی چلے گئے، یہ بھی گئے، پھر انہوں نے سب چیزوں کو شارحین کی جتنی ابحاث اس کو متن پہ لوٹایا، کہا کہ متن کی بات کے اوپر رہیں گے، متن کو ترجیح دی جائے گی جب اتنے اختلافات ہوں، کیونکہ یہ اختلافات مفہوم مخالف پہ سارے نکلے، وہ ہے نفس مسئلہ مستنبطہ۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، فقہ حنفی اس پیٹرن پہ چلتے ہیں۔ ہاں فقہ شافعی کا پیٹرن الگ ہے، مالکی علماء کا پیٹرن الگ ہے، حنابلہ علماء کا پیٹرن الگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسی ترتیب سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھائی۔ میں ناظرین کو کہہ دوں کہ کچھ بحث جو ہے یہ علمی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یقین جانیے بہت بہترین علمی گفتگو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے جو درس نامے پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ اچھا سر، اب جو ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، میں اس نتیجے پر آپ کی بحث سے پہنچنے لگا ہوں، یہ جو 3 باتیں ہیں، متون، شروحات، فتاوی، اب جب بچہ درس نامی کر رہا ہوتا ہے، کر چکا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ جو ہے فارغ ہوتا ہے تو وہ کچھ مختلف کتابیں پکڑ لیتا ہے، عالمگیری پکڑ لے گا اور دیگر 1-2 کتابیں پکڑ لے گا۔ اچھا آج کے دور میں دیکھیں گے تو عالم صاحب مسئلہ کچھ اور بیان کر رہے ہوں گے، تو اس کو پھر غصہ آئے گا، ابے بھائی عالمگیری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ عالم صاحب یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے تو نہیں ہوتا کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ بچہ، نہیں بالغ ہونے سے ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے، طلبہ جو ہوتا ہے کوئی بھی بالغ ماں کے پیٹ سے نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ بالکل ایسے آپ درس نظامی پڑھ دیکھیں، MBBS آپ کی کمپلیٹ ہوئی، آپ بہت اچھے ایکسپیرینسڈ ڈاکٹر بن جائیں گے، فضول بات ہے یار، ابھی تو آپ کے پاس جسٹ ڈگری آئی ہے، ابھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، پھر آپ مریضوں کو جس وقت آپ ڈائریکٹلی دیکھنا شروع کریں گے، پھر جو تجربہ آپ کا، ابھی آپ نے آپریشن صرف کتابوں میں پڑھے ہیں، جب ہاتھوں سے کرنے پڑیں گے آپ کو وہ تجربہ الگ۔ بالکل اسی طریقے سے
جو ہمارا طالب علم ہے محنت کرتا ہے 5 سال 6 سال 7 سال، ایسا نہیں ہے 5 6 7 سال کے اندر سب کچھ آ گیا، پھر اس کے بعد ٹائم لگتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، جس ترتیب سے فقہ ہونی چاہیے، اس کی اصطلاحات کیا ہیں، یہ ٹرین کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس پر مہارت دی نہیں جاتی۔ یہ پرابلم میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں نارملی بات کرنے اگر کوئی شخص آئے گا، بھائی فقہ حنفی کی کتاب رکھ دے گا، بھائی یہ دیکھو باہر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا اب وہ جیسے ہی عبارت کو پڑھا جائے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ تو مفہوم مخالف کے شارحین کی بحث لکھ گئے۔ اب جس کو معلوم نہیں کہ یار یہ کس درجے کی بات چل رہی ہے یہاں پر، وہ سامنے والا اس سے قرآن سنت کا مستنبط مسئلہ بیان کر رہا ہو تو سر افسوس ہو جاتا ہے کہ بیٹا پراپر پڑھیں، اس طریقے سے نہیں فقہ پڑھی جاتی، اس طریقے سے مفہوم مخالف کے اوپر تو سر فقہ کے اندر وہ چیزیں مل جائیں گی کہ آپ پاگل ہو جائیں گے، دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا۔ اس لیے کہ میں نے ابھی بتایا مفہوم مخالف کی جو ابحاث شارحین کرتے ہیں وہ بہت ظنی ہوتی ہیں، اس میں بہت چیزیں خلاف ہوتی ہیں، آپ کو پھر یوں جزیات مل جاتی ہیں۔ بھائی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، غالباً فقہ حنفی کے علاوہ کوہستانی ہے، اگر میں غلطی نہ کروں، کچھ چیزیں دیکھو حافظے پر ہوتی ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا ان کی کتاب میں آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ ایک عورت ہے، آپ نے اس کو ڈائریکٹلی دیکھا ننگا، گناہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بری بات، لیکن اسی کے عکس کو دیکھیں گے تو آپ پر گناہ نہیں جائے گا، دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹائپ کی باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ سوال یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عکس دیکھ رہے ہو، عورت نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ آپ عکس دیکھ رہے ہو، عورت نہیں دیکھ رہے۔ صحیح۔ ایسی جزیات کے اوپر آج کل کے ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دلائل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ عکس دیکھنا اگر جائز ہے تو آج موویز کے اندر فحش مناظر دیکھنا کائے کو منع ہے بھائی، اس لیے کہ ہم عورت تھوڑی دیکھ رہے ہیں، عکس دیکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ایسے مسئلے کتابوں سے نکال کے کوئی بیان کرے، بول دیکھو فقہ حنفی نے لکھے ہیں، تو ہم کہیں گے سر آپ نے فقہ حنفی کبھی پڑھی ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کی وجہ کیا؟ بالکل جس شخص نے یہ نتیجہ نکالا تھا وہ نتیجہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، تمسک نہیں تھا، وہ ایک عبارت کا مفہوم مخالف پکڑ لیا تھا۔ مفہوم مخالف کس طریقے سے پکڑ لیا تھا کہ بھائی ایک عبارت ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ عورت کو دیکھا جائے گا فحش کے منظر کے اوپر تو گناہ ہے، تو اس نے کہا عورت کو دیکھا جائے گا منع۔ مفہوم مخالف عورت کے عکس کو دیکھا گیا تو اس لفظ میں آنا نہیں چاہیے۔ سر مفہوم مخالف کی بحثیں ردی بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی، اس کو تمسک کا نہیں پتا۔ اب نفس استدلال جن محققین کی مہارت تھی، انہوں نے کہا عکس ہو یا ریئلٹی ہو، دونوں صورتوں کے اوپر فحش کا اطلاق ہوگا یا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا حرام کیا؟ انما ینہا عن الفحشاء، قرآن فحش سے منع کر رہا ہے۔ سب فحش کے اطلاق کے اندر وہ ریل عورت بھی آتی ہے، اس کے عکس بھی آئیں گے، اس لیے کہ دونوں پر فحش کا اطلاق کامل طور پر ہوگا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ آپ ان کے سامنے فحش مناظر لگا دیں تو سارے اطلاق کریں گے اس کے اوپر کہ یار گندے مناظر، اچھے مناظر، فحش مناظر، ایسے ہی ہے۔ محققین کا استدلال ہوا نفس آیت کے اوپر، آیت کے اطلاق کے اوپر، یہ بھی ممانعت میں گیا وہ بھی ممانعت میں گیا، لیکن بعض شارحین نے صرف مفہوم مخالف کی جزیات پکڑنا شروع کر دی تو ریئلٹی سے عکس کو خارج کر دیا۔ کتنا فرق بن گیا۔ اس لیے فقہ جزیات کا نام نہیں ہوتا۔ فقہ جزیات کتابوں میں شارحین اس کا نام ہی نہیں، فقہ نام ہوتا ہے اس اصل تمسک کا جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے مستنبط مسئلے کے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے جس کو ہماری دلیل کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے بات کہی کہاں سے ہے، وہ ہمارے فتاوی بھی آگے بیان نہ کیا کرے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ سمجھے آپ۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت اچھی رہی آج کی بحث، آج کی مجلس، اور بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فقہ کورس کے حوالے سے، تو جس طریقے سے آج آپ نے سمجھایا ہے تو بڑا لطف آیا۔ آپ اعلان کر ہی جائیں، یہ بھی کرا رہے ہیں وہ بھی کرا رہے ہیں، اللہ مالک ہے، تیاری رکھیں، ٹائم کی دیکھی جائے گی، ٹائم کی تیاری رکھیں۔ تو جی ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد، بلکہ جنوری سے ہی ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ ٹائم لینا ہمارا کام ہے مفتی صاحب سے، تو انشاءاللہ اس کورس کو ہم کریں گے فقہ کے حوالے سے، یہ ساری جزیات، ساری اصطلاحات اور خاص موضوعات انشاءاللہ فقہ کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔